بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بچوں، آج میں آپ کو اسلام کی ایک نڈر، بے باک، جرت مند، بہادر ایک اسلام کی شیرنی کا تذکرہ سناتا ہوں۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم اور دل کشا، دل ربا ایک واقعہ ہے جو انسان کے دلوں کو جلا بخشتا ہے اور اس کے دل میں جرت، حمیت، بے باکی پیدا کرتا ہے، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام میں سے تو صحابہ نے بڑے بڑے جوہر دکھائے، صحابیات بھی اتنی عظیم، نڈر اور بے باک تھی کہ سبحان اللہ، ان کے واقعات سن کے انسان رشک کرتا ہے۔ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا تو شہنشاہ روم ہرقل نے دمشق والوں کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر روانہ کر دیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے اس لشکر کو روکنے کے لیے عظیم صحابی رسول سیدنا زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 سواروں کے ساتھ روانہ کیا کہ اس لشکر کو روکے۔ سیدنا زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم میں کافی جوان مردی سے لڑتے رہے، بالآخر رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی گرفتاری کی خبر ملی تو فوراً ایک بڑی فوج لے کر خود ان کی مدد کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخ رنگ کے گھوڑے پر ایک سوار نقاب پوش کو دیکھا جو پوری فوج سے آگے نکل کر بڑی تیزی کے ساتھ میدان جنگ کی طرف جا رہا تھا۔ جب اسلامی لشکر رومی لشکر کے قریب پہنچا تو سب مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ نقاب پوش اکیلا ہی نہایت دلیری سے رومی فوج سے لڑ رہا تھا۔ وہ نقاب پوش جس طرف رخ کرتا تھا رومیوں کو کاٹ کے رکھ دیتا تھا، انہیں زخم پہ زخم لگاتا جا رہا تھا اور خود بھی زخم پہ زخم کھاتا جا رہا تھا، لیکن کمال یہ تھا کہ ذرا بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپاہیوں سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اتنے میں وہ نقاب پوش رومیوں کے ساتھ لڑتا ہوا زخمی حالت میں ایک طرف نکلا تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے قریب گئے اور پکار کر کہا، اے جانباز، تم نے جانبازی کا حق ادا کر دیا، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو گئے، تم جیسے سرفروشوں کو نقاب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دو تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ تم خوش نصیب کون ہو۔ نقاب پوش نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھتے رہے، تب اس نے کہا، امیر، میں نقاب پوش مرد نہیں ہوں، میں سیدنا زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولہ بنت ازور ہوں۔ سبحان اللہ، مجھے اپنے بھائی کی گرفتاری کی خبر ملی تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اسے رہا کروانے کے لیے نکل پڑی۔ اب یا تو میں انہیں رہا کراؤں گی یا پھر اپنی جان بھی قربان کر دوں گی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حیران ہوئے کہ وہ نقاب پوش کو مرد خیال کر رہے تھے مگر وہ ایک خاتون تھی۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج میری مسلمان ماں، بہن، بیٹی کے لیے ایک مشعل رہا ہے۔ فرمایا، جس قوم میں تم جیسی بیٹیاں ہوں ایسی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ قوم شکست نہیں کھا سکتی۔ آج میری مسلمان ماں، بہن، بیٹی کے لیے یہ واقعہ ایک انمول ایک ثبوت ہے اور ایک سبق ہے۔ ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے، نقاب پہنتے ہوئے
اور برائیوں سے بچاتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے، تو خولہ بنت ازور کی مثال ہم کہاں سے لائیں گے؟ یہ سن کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا، اور خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ اس وقت اپنے بھائی کی یاد میں درد بڑے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ان کے اشعار نے مسلمانوں میں جوش بھر دیا تھا۔ اسی دوران میں رومیوں کا ایک دستہ گرفتار ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھا۔ اس شخص نے بتایا کہ اس شخص کو 100 سواروں کے ساتھ شہنشاہ ہرکل کے سامنے پیش کرنے کے لیے خمس کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن عمیر طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 100 سوار لے کر ان کے پیچھے روانہ کر دیے۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجازت لے کر ان کے ساتھ ہو لیں۔ کافی تلاش کے بعد انہیں وہ راستہ نظر آیا۔ انہیں زرار بن ارور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر اونٹ کے اوپر لادا ہوا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر برداشت نہ کر سکیں اور وہ شیرنی کی طرح رومیوں پر ٹوٹ پڑی، اور انہیں بڑھتے دیکھ کر سب مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی ان کے مقابلے میں دیر تک نہ ٹھہر سکے، تھوڑی دیر میں سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ یوں سیدنا زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے قید سے آزاد ہو گئے۔ دونوں بہن بھائی نم آنکھوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے۔ یہاں سے نکل کر یہ لوگ واپس سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ یہ دیکھو اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے، اور کتنا بڑا ہمارے لیے اس کے اندر جو ہے کہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہم مرد ہو کر بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام میں ایسی صحابیات تھیں کہ وہ شیرنیاں بن کے کفار پہ حملہ کیا کرتی تھی۔ کاش آج بھی امت مسلمہ میں ایسی شیرنیاں پیدا ہو جائیں تو آج فلسطین میں میری اور آپ کے مظلوم مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں یوں گاجر اور مولی کی طرح نہ کاٹی جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوس شب غم توڑ دیا۔ اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے، ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔